تو دیر آئے درست آئے، جیسا کہ 2 دن پہلے خواجہ سعد رفیق کا ضمیر جاگا اور انہوں نے شہباز حکومت اور ان کے سہولتکاروں کی زبردست چھترول کر ڈالی، جس کے بعد نہ صرف عوام نے ان کی جرت کو سراہا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہوتے ہی تباہی مچا دی ہے۔ تحریک انصاف کے کئی لیڈران نے یو ٹرن لینے کی کوشش بھی کی، لیکن بہادر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بھی نہیں سنی اور ٹوٹ پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دلیری سے سامنے آ چکے ہیں اور اسلام آباد سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا۔ شہباز حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ افسوس ہے اور تف ہے شہباز شریف تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ۔ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم۔ خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت۔ کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا، ہر شدت کو لے کے آئے۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا، سزاؤں سے کوئی پولیٹیشین مائنس نہیں ہوتا۔ اور افسوس ہے اور تف ہے شہباز شریف تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی، ایک بار تو سبوں نے واردات کی، تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو؟ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم، کتنا افسوس ہے۔ کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا آپ نے؟ جھوٹی جھوٹ، جھوٹی جھوٹ، جھوٹی جھوٹ، گاندھی گند، اتنا کہ اب عدلیہ نے بھی عمران خان کے حق میں بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ عمران خان کو واپس لے آئے۔ عمران خان کو انصاف کس نے دینا ہے جی؟ وہی دیں جنہوں نے ناانصافی کی ہے۔ نواز شریف نے کون سا جرم کیا تھا؟ یہ ساری ترقی انہی کے اعتبار میں تو ہوئی ہے۔ ایک آدمی کو جو بالکل شفاف آدمی ہے اس کو کہہ دیا کہ جی یہ چور ہے، اس کے بعد ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، ساری ایجنسیاں، ریاستی ادارے اسی کام پہ لگ گئے۔ اب یہ اس کا ٹوکرا ہم نے اٹھا لیا ہے، اور اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہی ٹائم ہے ان کو پھر گراؤ دوبارہ۔ ملک کو سرو بھی کرو، خون بھی دو، جمہوریت کے لیے لڑو، جیلوں میں جاؤ، ہر آمریت کو چیلنج کرو، اور اس کے بعد چور کا ٹائٹل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنے شیر لیڈر عمران خان کو ساتھ یہ بغیر گھروں کو نہیں جائیں گے۔ جس طرح بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کا احتجاج شروع ہو کر انقلاب میں بدلا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی عمران خان کی آزادی کے لیے احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ دوستو، پورے پاکستان سے طلبہ نے عمران خان کو آزاد کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پورے پاکستان سے طلبہ نے عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی کال دے دی ہے۔ دوستو، طلبہ جعلی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تحریک پورے پاکستان میں پھیل گئی تو عمران خان کو آزاد کروانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔